سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی میئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، آئیے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من
ربه اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک گائیڈنس دی ہے، ایک ہدایت دی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے، بھلائی پر تعاون۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بھلائی پر تعاون کرنے کی بجائے بعض اوقات برائی پر تعاون کر رہے ہوتے ہیں، برائی کے فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں اور پھر نہ صرف سامنے والے کو پھنسا دیتے ہیں بلکہ خود بھی اس چکر کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ آگ دیکھیے، جو اپنے اندر موجود آنے والی شے ہوتی ہے اس کو تو جلا دیتی ہے، لیکن اپنے قریب بیٹھنے والی شے کو حرارت ضرور پہنچاتی ہے۔ اس کو ایک بڑی آسان بات سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے بعض اوقات گھر پر کھانا اگر بنتا ہے تو اگر کوئی چمچ جو ہے وہ آپ دیگچی پر رکھ دیتے ہیں اور آگ نیچے جو ہے وہ جل رہی ہے تو وہ چمچ بعض اوقات جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ بندہ اس کو سٹیل کی چمچ کو اگر پکڑے تو پھر بندے کا ہاتھ جو ہے نا وہ جل بھی جاتا ہے۔ بھاپ ہے نا، بھاپ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی بعض اوقات انسان کی جو ہے وہ جلد کی جو طے ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں۔ برائی کرنے والا خود تو برائی کا شکار ہوتا ہے اور اس برائی میں تعاون کرنے والا بھی سمجھ لیجئے کہ برابر کا حقدار ہوتا ہے۔ قتل کرنے والا اور قتل پر برانگیختہ کرنے والا اور قتل پر اکسانے والا، اقدام قتل جو ہے وہ کرنے کی طرف کسی کو ابھارنے والا، یہ بھی مجرم ہی گردانہ اور تصور کیا جاتا ہے جبکہ اس نے تو قتل نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا موضوع ہے بھلائی پر مدد کریں، بھلائی پر ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہی قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، برائی میں بالکل کوئی تعاون نہ کریں، کسی طرح کا کوئی تعاون برائی میں ہم نے نہیں کرنا۔ ابھی ہم آپ کو عبدالحبیب بھائی کا ایک کلام سناتے ہیں، آئیے سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز
مرکد میں بندوں کو تھپک کر، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمایا، آمین۔ عمر فیاض بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نیکی پر مدد کس طرح کی جائے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آج کے سلسلے کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور جاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ شروع میں بھی گفتگو ہوئی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اور بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
ہم دیکھیں کہ دین اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہیں کہ فقط عبادت کا ہمیں حکم نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ساتھ ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارگی اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی مقامات پر اس کا حکم ارشاد فرمایا، کئی احادیث اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہیں اور ہمیں اس چیز کا حکم ارشاد فرماتی ہیں۔ سلمان بھی یہاں پر میں ایک بات شروع میں لینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جیسے تعاون کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات جو کسی کی مدد کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی فائنینشیل اعتبار سے مالی طور پر کسی کی مدد کی جائے گی تو ہی وہ مدد ہے۔ جیسے اگر کسی ایک مثال ہے کہ کوئی بیوہ ہے، اس کے لیے راشن کا اہتمام کر دیا، کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی کوئی مثال ہے قرضہ ہے تو قرضہ اس کا ادا کر دیا، تو یہ صرف یہی مدد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں گے تو یہ بھی بھلائی پر اس کی مدد کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اس پر میں ایک واقعہ نقل کروں گا اور ہمارے آج کے اس موضوع سے اس کو ریلیٹ کروں گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین ہے، مجدد ہیں، اور کروڑوں حنفی ان کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں فقہ کے اندر، اور لا تعداد لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی چونکہ تجارت کیا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، جوانی کا عالم تھا، لڑکپن کا عالم تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار کے اندر موجود تھے۔ جب انہوں نے امام اعظم کو دیکھا تو امام اعظم اس وقت چونکہ ابھی تک علم دین حاصل کرنا شروع کیا نہیں تھا، مکتب میں جانا شروع کیا نہیں تھا، تو امام اعظم کو دیکھ کر ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کچھ کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا آپ جو ہے وہ علماء کی مجلس میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علماء کی مجلس میں جایا کریں، ان کی مجالس کو اختیار کیا کریں، کیونکہ میں آپ کے اندر علم اور فضل کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علماء کی مجلس کو اختیار کریں تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء کرام کی مجالس کو اختیار کیا، باقاعدہ مکتب جانا شروع کیا، علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اس ایک مشورے کے اوپر عمل کیا تو آگے چل کر جب علم حاصل کیا تو اتنے بڑے عالم بنے کہ وہ نہ صرف عالم بنے بلکہ علم و فضل کے امام بن گئے، اور امام اعظم کے مرتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو گئے۔ اور اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی کہ ایک وہ جو مشورہ اچھا دیا گیا اس کے اوپر عمل کیا۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آگے پڑھانا شروع کیا تو آپ نے جب علماء پیدا کیے تو آپ کے جو علماء پروڈکشن کے اندر جو بڑا نام آتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ امام ابو یوسف نے جب آگے پڑھانا شروع کیا تو امام محمد آپ کے بڑے شاگردوں کے اندر آتے ہیں۔ امام محمد نے آگے پڑھانا شروع کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بڑے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے پڑھانا شروع کیا تو امام احمد بن حنبل آپ کے بڑے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے جب آگے پڑھانا شروع کیا تو آپ کے بڑے شاگردوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پھر کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو سارا سلسلہ چلا آتا رہا، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کی چین چلی آتی گئی، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کیا چیز کار فرما تھی کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام شعبی جو کہ خود اتنے بڑے عالم دین ہیں اور 500 سے زائد صحابہ کرام کی صحبت اختیار کرنے والے یہ تابعی بزرگ ہیں، ایک انہوں نے مشورہ دیا اور اس مشورے پر عمل کر کے امام اعظم بن گئے، اور امام اعظم سے آگے یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اور پھر خود امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو آپ نے کس طرح لوگوں کو بنایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں کے اندر جو ہے وہ بڑا ان کا نام ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ مجتہد گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فائنینشلی اعتبار سے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ جب آپ نے امام اعظم کی مجلس کو اختیار کیا، ان کے پاس جانا شروع ہوئے تو کچھ مالی طور پر بھی مسئلے مسائل تھے، آپ کے والد صاحب نے جو ہے وہ ان کو جانے سے منع کر دیا۔ امام اعظم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ جو امام ابو یوسف ہیں ان کا اصل نام یعقوب ہے، وہاں کہ وہ یعقوب جو ہے وہ آج کل نہیں آ رہا ہے، تو بتایا گیا کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تو پھر کچھ ٹائم گزرا تو پڑے گا تو گھر کیسے چلے گا، ہاں جی یعنی یہ صورتحال ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو ان کے والد صاحب نے بتایا گیا کہ جی وہ منع کر دیا، تو خود یہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف کہ میرے دل کے اندر بھی ایک بے تابی تھی، ایک بے چینی تھی کہ میں بھی کسی طرح حضرت کی مجلس کے اندر پہنچ جاؤں۔ یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ زور زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، حضرت کو خود بھی شوق تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کسی طرح میں حضرت کی مجلس کے اندر پہنچا، اور انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بھی کیا بات ہے آج کل آ نہیں رہے درس کے اندر؟
میں نے بتایا کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب نے منع کر دیا ہے، اور کیونکہ فائنینشلی اعتبار سے مسئلے مسائل ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ جاتے وقت جو ہے وہ ان کو روکا، اور ان کو جاتے ہوئے کچھ درہم و دینار کی ایک پوٹلی تھی اور وہ ان کو عطا فرما دی، اور فرمایا کہ بھی ہماری مجلس میں آتے جاتے رہا کریں اور اس کو خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد اگر جب ختم ہو جائے تو پھر مجھ سے کہہ دیجیے گا اور انتظام کر دیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آپ تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہے یہاں تک کہ ایسا معاملہ ہوتا کہ پیسے ختم ہونے سے پہلے یعنی درہم و دینار ختم ہونے سے پہلے ہی خود ہی آپ اس چیز کا احساس فرما لیتے کہ بھی ختم ہونے والے ہیں، اور آپ مزید عطا فرما دیا کرتے، اور یہ آپ کا انداز تھا کہ علماء کرام کی، طلباء کرام کی اس طرح سے خدمت کیا کرتے۔ بلکہ سلمان بھائی کتنی شاندار بات ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے لیے کپڑے خریدتے امام اعظم، تو اپنے طلباء کے لیے، دیگر علماء کے لیے بھی کپڑے خریدا کرتے تھے، اور یہی چیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو مدرسے کے طلباء تھے ان کے لیے کھانے پکوایا کرتے تھے۔ عید کا موقع ہوتا تو مختلف قسم کے طلباء ہیں، مختلف ممالک کے طلباء ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ کھانے، جو روسی طلباء ہیں ان کے لیے روسی ڈشز تیار کی جا رہی ہیں، جو بنگلہ دیش کے طلباء ہیں ان کے لیے بنگالی کھانے تیار کی جا رہے ہیں، جو ہند کے طلباء ہیں ان کے لیے ہندی جو ڈشز ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ اور پھر امام اعظم علماء کی خدمت کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کرتے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے یہ آپ لوگوں کو دینے کے لیے ہی عطا فرمایا ہے، یہ وہ رزق ہے کہ جو ہے آپ کا، اللہ نے مجھے آپ لوگوں کو دینے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو دے بھی رہے ہیں اور ساتھ احسان بھی نہیں جتا رہے، بلکہ سامنے والے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے یہ بھی گویا کہ آپ لوگوں کا ہی صدقہ ہے، کہ اللہ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے عطا فرما رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو یہی چیز ہمیں بھی جو ہے وہ اپنانی چاہیے کہ ہم علماء کرام کی خدمت کریں، طلباء کرام کی خدمت کریں۔ بعض اوقات فلاحی اعتبار سے لوگوں کا جو ہے وہ تعاون کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی نے یہ سارے پلیٹ فارم آپ کو عطا فرما دیے ہیں کہ اگر آپ طلباء کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جامعۃ المدینہ موجود ہے، مدرسۃ المدینہ موجود ہے۔ آپ فلاحی اعتبار سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھی کھانا کھلانا ہے، تو FGRF دعوت اسلامی کی اس حوالے سے موجود ہے، اور اس کے حوالے سے اس طرح جو ہے وہ آپ اگر مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک شعبہ آپ کے لیے موجود ہے۔ دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں، علماء کا بھی ساتھ دیں، طلباء کا بھی ساتھ دیں، اور غریبوں کا بھی ساتھ دیں، انشاءاللہ العزیز برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں دو باتیں آپ نے یہاں لی ہیں، ایک ہے فائنینشیل سپورٹ کرنا، یہ بھی مدد کرنا ہے، جسے یوں بولے اسکالرشپ جیسے اب آج کل کے طلباء کو ملتا ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسکالرشپ ملا۔ سبحان۔ اچھا، یاد رکھیے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جب انسان کو اسی وقت ملتی ہیں جب انسان کی ایفرٹ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے۔ تو اسکالرشپ لینے کے لیے عموماً دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے بڑی محنت کرتے ہیں، اور جو پھر ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتے ہیں اور پھر ان کو اسکالرشپ بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کی ایفرٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ کریم نے ایک توفیق عطا فرمائی ہے، مخیر حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کفالت بھی اپنے ذمہ لیں، اور لوگ لیتے بھی ہیں، کفالت بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، کتابیں بھی جو ہے وہ ارینج کر کے دیتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر جو نیڈ ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، لوگ اس کو پورا کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک بڑی اچھی یوں بولیے کہ بات ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور بندے کو دل بھی اپنا کیا ہے کھولنا چاہیے۔ اور بڑی ریلیونٹ بات ساتھ میں کی کہ پھر احسان بھی نہ جتائیں، اور ایک ہوتا ہے خوددار بنانا اور ایک ہوتا ہے بھکاری بنانا، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ختم ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیا، ان کو عطا فرما دیا، دوبارہ دے رہے ہیں، کہ یہ نہیں کہ اب یہ مانگے گا تو کیا ہے اس کو دیں گے۔ تو یہ جو کسی کو اگر آپ بولیے اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں تعلیم کے اعتبار سے، یا کوئی ہنر سکھانے کے اعتبار سے، کوئی ویکیشنل ٹریننگ دینے کے اعتبار سے، چیزیں جو ہے وہ ذرائع بننے کے لیے اویلیبل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہاں یہ بھی ہمارا ایک جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ اب وہ ہمارے چکر نہ کاٹتا رہے، ہمیں فون ہی نہ کرتا رہے، یا ہمیں یاد ہی نہ دلاتا رہے۔ بعض اگر بندہ کہتے ہیں یار آپ نے یاد ہی نہیں دلایا، آپ خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ
اپنے لیے مشکل جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے. بالکل ایسے. یہ خوددار لوگوں کا کام ہے. تو ہمیں بھی خوددار لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو خوددار ہی بنانا چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے سلمان بھائی. بعض اوقات خیر خواہی کرنے کا ذہن ہوتا ہے, نیت خالص ہوتی ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی. یعنی کئی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا, معاشرے میں اس طرح کے اچھی سوچ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں کہ کوئی اگر غریب ہے, کسی مرض میں مبتلا ہے, کسی تکلیف میں مبتلا ہے, معاشی لحاظ سے تھوڑی تنگی میں ہے, تو بعض جو اہل ثروت ہوتے ہیں وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں, آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتائیں. تو اب ایک ہوتی ہے زبان قال کہ بندہ منہ سے کہے, اور ایک ہوتا ہے زبان حال. تو ہم اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ سامنے والا منہ سے کہے گا کہ بھائی مجھے پیسوں کی حاجت ہے, مجھے دوائی کی حاجت ہے, مجھے تمہاری مدد کی, تمہارے مشورے کی, تمہارے سہارے کی حاجت ہے, مجھے دو. ہم اس چیز کے انتظار میں دیکھیں, اس نے جب کہا ہی نہیں, جب حاجت ہوگی تو کہہ دے گا. تو وہی عزت نفس والی بات ہوتی ہے. ہر شخص کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ بہت فیل کرتے ہیں, اگرچہ بوقت ضرورت دوسروں سے اس طرح کی ہیلپ مانگنا اخلاقی اعتبار سے اس میں کوئی شرم کا بات بھی نہیں ہے. بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بندہ مسئلہ شیئر کرے تاکہ اس تکلیف اور اذیت سے نکلے. تو ہمیں سامنے والے کے زبان قال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ زبان حال کو دیکھ کے ہی ہمیں اپنا جو بھی خیر خواہی والا معاملہ ہے وہ کر دینا چاہیے. اور یہ پوچھنا کہ ہاں بھائی حاجت ہے, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بندے کو دے دیا جائے. اچھی نیت سے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. یہ دین اسلام کا بہت خوبصورت اصول اور حسن ہے جو آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے, اور قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں جامعیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور آگے ہی فرما دیا, ایک اور اصول دے دیا, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور زیادتی سرکشی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تعاون یہ باب تفاعل سے ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, جانبین سے, ہاں جانبین سے کام ہوتا ہے, یعنی باہم ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ بر کیا ہے؟ بر کا لفظی معنی تو نیکی ہوتا ہے, اور تقوی سے مراد جو ہے اس کا لفظی معنی پرہیزگاری ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ بر سے مراد فعل معمور ہے, اور تقوی سے مراد ترک محظور ہے. اس کو آسان انداز میں یوں سمجھے جو تفسیر جلالین میں بیان کیا گیا کہ بر سے مراد, نیکی سے مراد یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس کام میں دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنا, یہ علل بر کا معنی ہے. اور جو تقوی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جن کاموں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے, جو گناہ والے کام ہیں, نافرمانی والے کام ہیں, ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا بلکہ دوسرے مسلمان بھائی کو اس برے کام سے روکنا. یہ بندہ مومن کا ایک ایمانی تقاضا ہے, ایمانی فریضہ ہے, اور یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. بعض صورتوں میں تو یہ مدد کرنا یہ واجب کے درجے میں بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ ظن غالب ہے کہ ہم اگر اس کو سمجھائیں گے احسن انداز میں, درست انداز میں, یہ ہماری بات مان جائے گا, اس گناہ سے بچ جائے گا. یا کوئی فرض اور واجب کی ادائیگی میں غلطی کر رہا تھا اور ہم سمجھائیں گے تو اس کا فرض واجب درست انداز میں ادا ہو جائے گا. تو اب شرن یہاں پر تعاون کرنا, تعاون علی البر کرنا, یہ تو شرن لازم ہو جائے گا. تو یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. پھر مدد کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا کہ یہ جو تعاون ہے یہ مالی بھی ہو سکتا ہے, زبانی بھی ہو سکتا ہے, ارکانی یعنی جسم کے اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو جس مدد کی حاجت ہو اور جس مدد کرنے پر بندہ قادر ہو, ان دونوں کا لحاظ ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو جس مدد کی حاجت ہے میں اس کو وہ مدد نہیں پہنچا سکتا اور میں اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالوں. یعنی اسلام تو جانبین سے لوگوں کی رعایت کرتا ہے اور کسی کو بھی ضرر میں مبتلا نہیں کرتا. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو مدد کرنے کا عزم رکھتا ہوں, بہت اچھا جذبہ ہے, لیکن یہ بھی دیکھ لے کہ اس کی مدد کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو میں خود آزمائش میں آ جاؤں. تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو اسی آیت مبارکہ کی تشریح اور اسی اصول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. ایک روایت ہے, بڑی پیاری مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من دل علی خیر, جو بھلائی کے کام پر کسی کی مدد کرے. سلمان بھائی ایک وہ اصول ہے نا کہ نکرہ تحت نفی آئے تو عموم ہوتا ہے, تو اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ نکرہ تحت شرط آئے, یعنی جو جملہ شرطیہ ہے اور اس میں نکرہ آئے تو وہاں بھی عموم ہوتا ہے. جیسے کہ من یرید اللہ بہ خیرا,
یفقہہ فی الدین، وہاں بھی جو خیرن ہے وہ شرط کے تحت آ رہا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من دل علی خیرن، خیر نکرہ ہے اور من جو ہے یہ شرطیہ ہے. تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے اس اصول کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ جو مسلمان کسی بھی خیر کے عمل پر رہنمائی کرے تو اب کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا. یعنی یہ مدد کرنا ایک تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، پھر اوپر سے انعام کتنا عظیم ہے، ریوارڈ کیسا ہے. سرکار فرماتے من دل علی خیرین، جو کسی بھی خیر اور بھلائی کے نیکی کے کام پر رہنمائی کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اس شخص کے لیے رہنمائی کرنے والے کے لیے وہ نیک عمل کرنے والے کی مثل اجر ملے گا. اللہ پاک ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اور دنیا کا بھلا جو ہے نا وہ اس اصول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے راشد بھائی، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اور نیکی کے راستے میں تعاون کرنے والا بنائے. لوگ مشورہ بھی جو ہے بعض اوقات صحیح نہیں دیتے، مشورہ بھی ایسا دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، پھنسانے والا مشورہ جیسے یوں بولیں. اور اس طرح کی کام بھی نہیں کرنے چاہیے. جب کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے تو وہ امانت دار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہی مشورہ دے کہ جو اس کی دانست کے مطابق کیا ہو، درست بھی ہو. اور جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو مجھے مشورہ مل رہا ہے میں بھی کوئی اپنی عقل اور اپنا شعور جو ہے وہ استعمال کر کے اس کو دیکھوں کہ یہ میرے لیے پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں ہے. تو بھلائی پر مدد میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ایک نیکی کا مشورہ دے رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں. تو یہ بھی جو مشورہ دینے والا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور جو پوچھ رہا ہے مجھے بتائیے کیا کیا جائے، تو اس کو ریلیونٹ انداز میں ایسی بات بتانا کہ جس کا ثواب اس کو کیا ملے، زیادہ ملے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہمیں یوں بھی بنا. لوگ بعض اب تو حال یعنی یوں بے حال ہے کہ لوگ بات بھی بڑی عجیب طریقے سے جو ہے بتا رہے بھائی جو سمجھ میں آتا بھائی کر لے بھائی، جو بھی کرنا ہے تم نہیں کرنا ہے، جو بھی ہے تمہارا ہی ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے کر لو بھائی. یہ بات کر کے بندہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر رہا ہے. عموماً بندہ مشورہ اسی سے لیتا ہے جس کے بارے میں بندے کو ایک اچھا ذہن ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایک اچھی گائیڈنس دے گا. تو جس سے گائیڈنس لی جا رہی ہے اس کا کسی کو گائیڈ کر دینا یہ بھی ایک یوں بولیے ایک مدد ہے، ایک ہیلپ ہے، ایک تعاون ہے، اور اللہ کی رضا کی نیت سے یہ کام کیا جائے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. راشد بھائی کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں تعاون کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس طرح راشد بھائی نے بیان کیا نا کہ ہم مال کے ذریعے ہیلپ کرتے ہیں. کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنی زبان کے ذریعے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا زبان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پھر بہت وسعت آ جاتی ہے. نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک ہیلپ ہوتی ہے، اور کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی ایک ہیلپ ہوتی ہے. مشورے پر خاص آپ نے بات کی تو میں اسی پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے مشورہ ایک تو سلمان بھائی مانگنے سے دیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے بن مانگے مشورہ. دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے اور دونوں کے کچھ آداب ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو سب سے پہلے تو مشورہ لینے والے کو اتنا سینس ہونا چاہیے، جس کی ایک دو مثالیں آپ نے خود بیان کی کہ آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں تو کیا وہ اس کام کا ایکسپرٹ بھی ہے، اس سے کچھ تجربات ہیں. اب مثال کے طور پر جس کی شادی ہی نہیں ہوئی آپ اس سے اگر بیوی بچوں کے معاملات کا یا اس کے سسرال کا یا آگے آنے والی زندگی کے بارے میں مشورہ لیں گے تو کیا مشورہ دے گا؟ ہاں ہو سکتا ہے کتابی باتیں تو کچھ بیان کر دے، وہ کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن جس کے بچے ہوں گے، جس نے ایک زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوگا تو وہ بڑے اچھے انداز سے مشورہ دے سکے گا. جس نے کامیاب زندگی گزاری. ہاں یہ بھی ایک ہے واقعی، جس نے کامیاب زندگی گزاری ہوگی تو وہ اسی طرح کے مشورے دے گا. جو خود ہی بیچارہ گھر میں ٹینشن میں ہوگا تو وہ کس طرح کے مشورے دے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ مشورہ لینے والا یہ غور بولے گا شادی کر لی آپ نے تو آپ نے تو خود مسئلوں کی دکان کھول لی آپ نے. ایسے ہی یعنی جس کے گھر بربادی چل رہی ہے یا جس کے گھر میں خرابی چل رہی ہے تو اس نے وہ اس کو یوں ہی بنانا ہے. یہ شادی کرنے سے بربادی اور خرابی نہیں ہوتی، یہ بھی کلیئر ذہن کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے رویے ہیں، یہ جو ہمارے انداز ہیں، یہ جو ہمارے طریقے ہیں نا، ان طریقوں، رویوں، اندازوں، سلیقوں اور سوچ کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں.
یہ ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت طہار، سلف صالحین بزرگوں کا آپ دیکھیں انداز دیکھیں چل ہی رہا. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ معاشرے میں جو ہے وہ بن گیا ہے کہ بھائی شادی بندہ کرے گا تو مسئلوں میں کیا ہے گھرے گا. مسئلوں میں گھرنے کے لیے ایسی ہر جگہ پر گرنے سے بندے کی ٹانگ نہیں ٹوٹتی. پکے فرش پر اوپر سے جو ہے نا وہ چھت سے چھلانگ لگائے گا 12 فٹ اوپر سے تو پھر ٹانگ ہی ٹوٹنی اور کیا ہونا ہے. تو اب بندہ بولے یار میں گرا ہوں تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ایک تو آپ کس ہائٹ سے گرے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور کہاں گرے ہیں وہ بھی چیز کنسیڈر کرنے اور گرنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی تو غور ہوگا نا. بالکل ایسی بات ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ساری ہیں. تو پہلی بات یہ سلمان بھی ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والے کو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ مشورہ لینا کس سے. اچھا دوسری بات، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو اب اس کے پاس ایک مشورہ امانت ہوتی ہے کہ جب آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، اگر تو آپ ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ کو معلومات ہیں تو پھر آپ کو بتا دیں، آپ بتائیں ان کو اچھا مشورہ دیں. اور اگر آپ کو معلومات نہیں تو بلا وجہ کی کچھ ایسے مشورے نہ دیں جس کی وجہ سے وہ بیچارہ کہیں اور غلط رستے پر چل پڑے، کیونکہ وہ آپ سے مشورہ اس لیے لے رہا ہے کہ اسے آپ پر اعتماد ہے. اب آپ نے اس کے اعتماد کو ہی اس طرح خراب کر کے اور آپ نے اپنی پرانی کوئی دشمنی نکال کر اس کو غلط مشورے دے دیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ خود نقصان میں پڑے گا، لیکن اللہ کے ہاں جواب دہی آپ کی بھی ہوگی. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بن مانگے مشورہ دینے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بن مانگے جس کو مشورہ دے رہے ہیں تو یہ غور کر لیں کہ آپ کے مشورے کی اسے حاجت ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسے نہ ہو. سلمان بھی سب تصویر کا ایک رخ بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے مشورہ دینے والے کو، لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے نا اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جب مشورہ دے رہے ہیں تو اس چیز کو غور کر لیں. دوسری بات، کیا اسے طلب بھی ہے آپ کے مشورے کی؟ وہ نہیں چاہتا آپ سے مشورہ لیکن بلا وجہ کی. میں عرض کروں، آپ بارہا کا سلمان بھی تجربہ ہوگا، آپ 4 آدمیوں کے بیچ میں کہیں نا کہ یار سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. اچھا ایک کہے گا ارے یہ میڈیسن استعمال کر لو، کوئی کہے گا ارے یہ کر لو نا، یہ پھکی استعمال کر لو، کوئی کہے یہ کر لو. یعنی 10 بندے الگ الگ قسم کے مشورے دیں گے، حالانکہ یہ اس کام کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. تقریباً کی سنی سنائی باتیں ہوں گی، پھر ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو بن مانگے مشورہ دینے میں بھی خیال کریں. پھر ایک جو ہمارا خاص موضوع، نہ بن مانگا مشورہ نہ دے دو، نہ ہی دے دو. اچھا پھر سلمان بھی بات خاص موضوع پر اگر میں کروں، بن مانگے مشورے اور بن بلائے مہمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. واہ بڑی بات. لیکن یہاں سلمان بھائی ایک چیز میں ذکر کروں گا، بن مانگے مشورہ دینا نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں کسی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہوں اور میرے بعد آنے والا کوئی جونیئر ہے اور میں نے ماضی میں جو غلطی کی تھی اور اس کا جو خمیازہ میں نے بھگتا تھا، یہ میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا. اب سامنے والا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی مسٹیک کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہونا ہے. تو اب اگرچہ وہ کیونکہ اس کو تو بیچارے کو آگے فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا، میں وہ بھگت چکا ہوں. تو اب یہاں خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت اب آگے بڑھ کر بطور مشورہ یا بطور نصیحت اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. اسی طرح اگر والد ہے، سرپرست ہے، پیرو لیکن جگر بھی پھر بڑا رکھے نا جی کہ نہیں مانا یا آگے سے کچھ نہ کوئی 2-4 باتیں بول دیں گے، پھر بندے کا ظرف بھی جو ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں نا کہ بھئی آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور اس نے اگر صحیح بتا رہے ہیں، بتانے والا بات کو کیا کر رہا ہوتا ہے، صحیح بتا رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا سننے کے لیے کیا ہے تیار نہیں ہوتا، یا پھر وہ اس وقت سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا. کچھ لوگ بات سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹھوکر کھا کے سمجھتے ہیں. کچھ لوگ پہلے والوں کے تجربوں سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ جب خود تجربے کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. اور یاد رکھیے وقت جب سبق سکھاتا ہے تو پھر بندہ ساری زندگی اس کو کیا کرتا ہے، پھر یاد ہی رکھتا ہے. تو بہتر یہ ہے قصص الاولین موعظۃ للآخرین، پہلے والوں کے قصے، بعد والوں کی کیا ہے نصیحت ہے. تو بندہ بتا رہا ہے کہ میں اس ڈگر پر چل کے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رستے پر چل کے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں، ان کی عزتیں برباد ہوئی ہیں، ان کے فیوچر ڈسٹرائے ہوئے ہیں، ان کے یوں بولیے کہ زندگی کے خاتمے ہوئے ہیں اور اخلاقیات خراب ہوئے ہیں. جب پتہ چل رہا ہے، بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس رستے سے کیا ہے رک جائیں. ورنہ پھر اگر اسی رستے پر چلتے رہیں گے تو وہی یہ تباہی کا راستہ یہ بربادی کی منزل پر لے کر جائے گا. یاد رکھیے. تو ہم کیوں اس رستے پر چلیں؟ راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی. بالکل آپ کسی کو خیر خواہی کے طور پر بتا رہے ہیں
تو ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتا دینا چاہیے، لیکن پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر سامنے سے ریٹیلیٹ بندہ جو ہے وہ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جھگڑا فساد یا لڑائی نہیں بنا رہے، تم تو بدھو ہو، لگ جائے گا تمہیں پتا، یہ دھکے کھاؤ گے سمجھ میں تمہیں آ جائے گی میں تو تمہارا خیر خواہ بن رہا تھا لیکن تم تو بالکل، تمہارے دماغ میں تو بھوسا بھی نہیں بھرا ہوا، تم تو عقل کی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ باتیں اگر بولے گا نا تو پھر معاملہ جو ہے نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا۔ کام بھی اچھا کرنا ہے اور اس انداز میں کرنا ہے کہ اس کا نتیجہ بھی کیا ملے، اچھا ملے، یہ اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی مشورہ برائے مشورہ ہونا چاہیے نا، ہمارے یہاں پر مشورہ برائے حکم ہوتا ہے کہ جی مشورہ دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر عمل ہی کرنا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے جو ہے وہ ایک جگہ پر جانا ہوا تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ مجھے ذرا ہارٹ کا مسئلہ ہے اور دل وغیرہ کا مسئلہ ہے تو میں فلاں قسم کی دوائیاں استعمال کرتا ہوں۔ تو سامنے سے ایک بندے نے کہا کہ بھئی آپ وہ دوائیوں کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ یہ استعمال کریں کیونکہ مجھے یہ دی تھی، یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو بھائی وہ اس کو اس کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ دوائیاں دی ہیں اور آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں، لیکن جی وہ اپنی دوائیوں کو اس کے اوپر فٹ کرنا اور اس کو کہنا کہ نہیں یہی استعمال کریں، تو وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا دیں۔ تو مشورہ برائے مشورہ ہونا چاہیے، مشورہ برائے حکم نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کو مشورہ دینے کا اختیار ہے تو سامنے والے کو یہ اختیار بھی دیں کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اچھا سلمان بھائی، والدین کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کروں نا، عموماً کیا ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ویسا بنے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ اچھا لیکن ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو میں مقام نہیں حاصل کر سکا، میں نے کوشش کی یا میری خواہش تھی، جو چیزیں میں نہیں کر سکا تو اب میرا بیٹا وہ کرے گا۔ اچھا بار بار اس کو پھر یہ کہا بیٹا دیکھو میری خواہش تھی میں نہیں کر سکا، اب تم کرو، یہ میری خواہش تھی میں نہیں کر سکا، اب تمہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھ لیا جائے کہ آپ جو نہیں کر سکے تو آپ بچے پر مسلط کرنے کی بجائے ہم مشورے کی حد تک تو ہو سکتا ہے، بچے کا ذہن دیکھتے ہیں، بچے کی صلاحیتیں دیکھتے ہیں تو بچے کو اس طرف لے جائیں، لیکن جو آپ کی ماضی کی غلطیاں یا جو آپ نے نہیں کر سکے تو اس پر مسلط نہ کیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ کے اندر بھی بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ اساتذہ بھی کچھ چیزیں ان کے اپنے تجربات ہیں یا اپنی محنت ہے یا جو چیزیں وہ نہیں کر چکے ہوتے یا کر چکے ہوتے ہیں تو وہ بچوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ مشورے کی حد تک کیا جائے یا پھر بچوں میں آپ نے صلاحیتیں دیکھیں کہ یہ اس کے اندر صلاحیت ہے تو اسی طرح اس کی تربیت کی جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے سے محبت کا انداز کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا جس صحابی کے اندر جو صلاحیت ہے آقا کریم علیہ السلام نے اسی طرز پر اس کی تربیت فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی ذوالنورین بن کر ابھرتے ہیں، کوئی اللہ کی تلوار کے نام سے معروف ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی آپ بچوں کے حوالے سے ہو، آپ لوگوں کے حوالے سے تربیت کا معاملہ ہو تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوسری بات سلمان بھائی کہ آپ مدد کا جو حکم ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بھلائی پر مدد کا ہے، برائی پر مدد کا نہیں ہے۔ بھلائی پر مدد کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور برائی پر اگر آپ مدد کریں گے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ جس بھلائی پر مدد کریں گے تو اگر وہ ایسی بھلائی ہوئی جس کا نفع جو ہے وہ نسلوں تک منتقل ہونے والا ہے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بن گیا، اور اگر آپ نے برائی پر مدد کی جس کا نقصان یا گناہ یہ نسلوں تک چلنے والا ہے تو یہ گناہ جاریہ کا دفتر آپ کے لیے کھل جائے گا۔ تو یہ خاص طور پر قابل غور بات ہے کہ بھلائی پر ہی مدد ہمیں کرنی ہے اور برائی پر مدد نہیں کرنی، بلکہ برائی سے ہمیں روکنا ہے، برائی سے ہمیں سمجھانا ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیں تو حضور نے روتے ہوئے کو ہنسایا ہے۔ وہ عید کی نماز والا واقعہ بڑا مشہور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور رستے میں دیکھا بچہ رو رہا، عید کا دن ہے اور بچہ کیا کر رہا ہے، رستے میں رو رہا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے، مصیبت زدو شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ حضور تو جانور کو مصیبت میں دیکھیں، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا،
دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، میں قربان جاؤں۔ آقا کریم کی تو کیا بات ہے۔ تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نوٹس بھی لیا، نوٹس لے کر کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکلیف کو دور بھی کیا۔ رستے میں بچی دیکھی رو رہی ہے، اس نے کہا حضور میں آٹا، پوچھا بھئی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا حضور میں آٹا لینے آئی تھی، 2 درہم تھے میرے پاس اور میں آٹا لینے آئی تھی، درہم 2 گم گئے ہیں اس لیے رو رہی ہوں۔ آقا کریم نے اس کے بغیر مانگی وہ 2 درہم اس کو عطا فرما دی۔ روتے ہووں کو جس نے ہنسایا، گرتے ہووں کو جس نے سنبھالا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، سبحان اللہ۔ تو ہمارا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم میں ہے اور ہم اس کو نکال سکتے ہیں تو پھر نکال لیں۔ ہماری ایک یوں بولیے کہ کیفیت بن گئی ہے تماشا دیکھنے والی۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ آگ بجھا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیمرے نکال کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ گندم کی فصل کو آگ لگ گئی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ گندم کی فصل کو اگر آگ لگ جائے تو پھر وہ بعض اوقات کیا ہے وہ چلتی جاتی ہے، کیونکہ بالکل خشک جو ہے وہ سٹا بھی خشک ہوتا ہے، اس کی بالی بھی، مطلب ہر شے خشک ہوتی ہے، تو وہ آگ یوں ہوا کے ساتھ پھر کیا ہے مزید وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے مال کی اور یوں بولے فصلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چھوٹی غلطیاں بعض اوقات بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، بعض اوقات تو خود بھی لوگ آگ لگا دیتے ہیں، اور یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ خود ہی بریٹ نہیں نکلا تو آگ لگا دیں، لیں پھر، یہ اس طرح کے کام بھی، یہ ایک تو کم نقصان تھا اور اوپر سے ہم نے اور نقصان کر لیا، اور پھر ساتھ میں جو آخرت کا وبال ہے وہ الگ سے کھڑا کر لیا اپنے لیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال وہ کیا ہے کہ ایک تماشا دیکھنے والا، اگر یہ 4 بندے جو موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی اگر وہ آگ بجھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، گرا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کھڑے ہیں وہاں، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں رش لگا لیتے ہیں۔ رش لگانے کی بجائے جو کرنے والا کام ہے، آپ ایمبولینس کو فون کر لیں۔ راشد بھائی، ہم نے جو ہے نا یہ کراچی کی ایک چرنگی ہے، بڑی مشہور چرنگی ہے، پیپلز چرنگی، اس کے قریب جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جو روڈ کے رستے میں گرین بیلٹ ہوتا ہے تو وہاں سے گاڑی جو ہے نا وہ اپنی کراس کر لیتے ہیں، یا پھر وہ بعض اوقات کیا ہے موٹر سائیکل جیسے کچھ مٹی کا تودا کوئی رکھا، مٹی کا تودا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو ادھر سے موٹر سائیکل چڑھا کے دوسرے اتریں گے، ادھر سے وہ ٹریفک آ رہی ہے اور یوں مطلب وہ ہٹ ہو گیا۔ بہرحال اب کیسے ہٹ ہوا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ جو ہے نا جب ہم گزر رہے تھے تو حادثہ دیکھا ہوا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے۔ اچھا، ہم تو گزر کے خون دیکھا میں نے نکل رہا ہے، ایسے میرے ذہن میں نا ایک بات آئی کہ یار یہ میں نے امامہ تو باندھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں، تو میں نے کہا یار، میں نے جو موٹر سائیکل میں نے کہا واپس لیں آپ، تو واپس لیا، تو میرا یہی تھا کہ میں اپنا امامہ جو ہے نا وہ جیسے اگر کسی کو وہ خون بہہ رہا ہے نکل رہا ہے تو امامہ اس کو پھاڑ کر ہم اس کو کیا کریں اس کو بندے تاکہ وہ بلیڈنگ کیا ہو جائے، رک جائے۔ تو میں نے ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ بندہ لہو لہان تو تھا لیکن اس کا بلیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں سے پھر پوچھا کہ بھئی ایمبولینس کو کسی نے فون کیا، تو بہرحال وہ ایمبولینس کو کسی نے وہاں سے فون جو ہے وہ کر دیا تھا، اور یوں مطلب اس طرح سے ایک نظام بن گیا۔ تو یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں، اور سب سے جو ہے نا وہ آسان کام یہی ہے کہ آپ ایمبولینس کو کیا کر لیں، فون کر لیں، جو بھی صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگ گئی ہے تو فائر بریگیڈ کو کیا کر لیں، فون کر لیں۔ تو یہ کرنے والا کام ہے۔ لوگ یہ کرنے کی بجائے یا جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی بجائے
یہ جو تماشا دیکھنے کا ایک رجحان بنا ہوا ہے اس کا بھی کوئی علاج اور حل ہونا چاہیے۔ سلمان بھی دیکھیے، ایک تو ہے تماشا دیکھنا، اور دوسرا جو یوں سمجھے کہ اس تکلیف دہ آدمی کو زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز ہے نا، کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت کوئی تصویریں بنانا شروع کر دی، وہاں سے لائیو ایک وہ ہو گئے، اور یہ اچھا بظاہر وہ دوسروں کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں بڑا ہمدرد ہوں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، یا تو ایمبولینس کا کر لو، اگر بندہ سیریس حالت میں ہو رہا ہے، کوئی سواری ہے، بائک ہے، کسی اس کو ہاسپٹل میں پہنچا دیا، اس بندے کی جان بچ جائے۔ لیکن عموماً بدقسمتی سے علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ چیزیں معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سلمان بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اپنی بات اپنا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ میں پنجاب میں گیا تو وہاں پر جیسے بارشوں کا سلسلہ تھا، کچھ سال پرانی بات ہے، بارشوں کا سلسلہ تھا، اور اتنی بارش ہوئی کہ جس روڈ سے مجھے گزرنا تھا کافی پانی تھا اس روڈ پر۔ بائک میرے پاس ہی، بائک ہوگی بند، بائک بند ہوگی، اب ایسے ہی لے کر جا رہا ہوں، چلتے چلتے سلمان بھی ہوا کیا کہ ایک جگہ گٹر کا کوئی ڈھکن کھلا ہوگا یا کوئی تھا، اب ظاہری بات ہے مجھے معلومات نہیں تھی، تو وہ آگے کا جو ٹائر نا اندر چلا گیا۔ اب میں نکال رہا ہوں، امامہ میرے سر پر یہی ہولیا، میں نکال رہا ہوں تو ایک لڑکا آیا آگے کھڑا ہو کر ویڈیو بنانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تھوڑا ہیلپ کروا کر مجھے یہ کر دو، اب بائک نکلوا دو تاکہ میں سائڈ پر آگے ہنس رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اس وقت تکلیف کا عالم انسان کے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے واقعات ہیں، کسی خاص شہر یا کسی ملک کی بات نہیں، ہاں انسانیت جس کے دل میں ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار اس کی مجھے ہیلپ کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز اس کا دوسرا پہلو بھی بہرحال وہ ہے کہ لوگ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ اگر میں نے یوں کر دیا تو میرے ساتھ یوں نہ ہو جائے، یا اسی طرح بائک پر جا رہے تو لوگ ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں لفٹ دے دو، ہم آگے تک چھوڑ دیں، تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ ہیں۔ لیکن بہرحال دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ دو باتیں ہیں، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر آپ کے احساس ضرور ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی جو ایک کیا کہتے ہیں شان یا ان کی ایک مثال جو بیان فرمائی ہے نا، وہ ایک جسم کی طرح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کو بھائیوں کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اخوت۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے ابھی کوئی زیادہ ان کو عرصہ نہیں ہوا تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن اسلام کا یوں سمجھے کہ اصول جو ہے، بنیادی جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیسا مدد کا مظاہرہ کیا، نام ہی انصار ہو گیا نا، نام ہی انصار ہو گیا ہے۔ تاریخ اچھا یہ انصار سلمان بھی پتا کون تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے نا ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون تھے، یہ مشرک تھے، یعنی یہ مشرک لوگ تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب اسلام کے دامن میں آئے تو اسلام کا بنیادی اصول ان کو بھی سمجھ میں آ گیا، اور آنے کے بعد کیا ہوا، اپنے گھر بار آگے پیش کر دیے، کاروبار پیش کر دیے، اور ایسی ہیلپ کی کہ تاریخ میں کیا قرآن میں بھی ان کو انصار کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہی تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، تو اگر ہمارے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو اس طرح مدد کرنی ہے۔ سلمان بھی دیکھیے آفس میں راشد میں معذرت میں آ گیا بات میں، آفس میں یہ کام کر رہے ہیں جیسے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک بات کریں جیسے مثال کو مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں، بندہ کہہ رہے یار مسئلہ ڈھونڈ رہا ہوں مل کے نہیں دے رہا، اچھا مجھے پتا ہے کس باب میں ہے، کس جگہ پر ہے، نہیں بتا رہے جی لاب باپی لگے گا پتا تو سمجھ آ جائے گی۔ بعض اوقات یہ اب آپ مجھے بتائیں اس سے کیا، اگر تو وہ واقعی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ڈھونڈ لے گا، جی ہاں، لیکن میں جو اگر اس کو ایک بتا کر کے اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر کے وہ جو ثواب حاصل کر سکتا تھا، وقت اس کا بچا سکتا تھا، یہ موقع نکل جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے ہر وقت نہ بتانا یہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات بندے کی صلاحیت کو تیز کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے، سچویشن جب آئے اور پھر کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے بھی اس کو نہیں بتایا جاتا۔
یہ ایک الگ صورتحال ہے. ایگزیمپشنل کیس پر ہم بات نہیں کر رہے. ہم کلیگ ہیں مثال کے طور پر ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جس وجہ سے پریشان ہے اس پریشانی کا حل یہ ہے, بتا دیں. یہ آپ کا تعاون ہے اور اللہ کے نام پر بتائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے. سلمان بھائی مسئلے کے علاوہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں, ورڈ پر کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے شارٹ کٹ کیز کو جانتے ہیں. جی. جیسے ہمارے عمر فیاض بھائی ہیں المدینہ العلمیہ سے, ان کا تعلق ہے. تو اب مثال طور پر کچھ چیزیں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنی محنت سے کاپی کرتا ہے, پھر پیسٹ کرتے ہیں, یہاں سے لیتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں, اب کتنی بڑی کتاب سے کوئی پیراگراف اس نے کرنا ہے, اب لکھے گا تو پریشانی ہوگی. یہ کہتے ہیں ارے راشد بھائی مسئلہ تھوڑی ہے, دیکھو یہاں سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں, یہاں پر ڈالیں, اس کے بعد یہی ورڈ میں آپ آرام سے آ جائے گا آپ کے پاس. کیا ہوا, چند سیکنڈ میں ایک چیز آ گئی, اور اگر آپ اس کو کمپوز کرنے بیٹھیں گے تو اس کو کافی ٹائم لگے گا. اسی طرح کی بہت شارٹ کیز ہوتے ہیں, شارٹ ورڈ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے. تو صرف ایک مسئلے کی حد تک نہیں, کمپیوٹر کی بات کی تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اسی طرح آپ مثال طور پر بائک خراب ہوتی ہے, آپ بائک پر جا رہے ہیں, ایک بندہ پریشان ہے, آپ رک گئے, بھائی خیریت ہے یار گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, اچھا وہ آیا کیا ہوا, ارے یہ تو آپ کا یہ پریشانی ہے, اس نے وہ سیٹ کیا, گاڑی سٹارٹ ہوگی. ہو سکتا تھا نا, لیکن لوگ عام طور پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بہرحال جس کی مدد آپ کر سکتے ہیں تو مدد کریں, انشاءاللہ دل سے دعائیں نکلیں گی. کر بھلا سو ہو بھلا. مدد نہ کرنے کی ایک وجہ تو وہ ہوتی ہے کہ بے حسی ہے, بندے کا دل سخت ہو گیا کہ سامنے والے کی تکلیف دیکھ کر بھی بندہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. ایک وجہ اور ایک مذموم جذبہ یہ بھی کار فرما ہوتا ہے کہ جب میرا آڑا وقت آیا تھا اس بندے نے میری مدد نہیں کی تھی. بالخصوص یہ خاندان میں, رشتہ داروں میں, یا جو قریب کے دوست احباب ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب میرا آڑا وقت آیا تھا میں نے اس کو کال کی تھی, اس کو بلایا تھا, یہ نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت اس کی کوئی مجبوری ہو, کوئی مسئلہ ہو اس کو, تو اب اس پر آئیے لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا. تو یہاں بھی وہ بدلہ جو ہوتا ہے نا, ریونج جو اس کو کہتے ہیں, وہ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ بھی نہیں رکھنی چاہیے. اگر سامنے والے نے نہیں کیا تو ایک حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اسباب نہ ہو, اس کے پاس کوئی ایسی مطلب قدرت نہ ہو اس کو کہ مجھے کر سکے. تو یہ بدلے والی صورت بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ خوشی کے معاملات میں تو ایسا چل جاتا ہے, وہاں بھی ہونا نہیں چاہیے, لیکن وہاں کچھ چل جائے گا. لیکن جو غمی کا تکلیف کا معاملہ ہے تو وہاں بدلے والی صورت نہیں ہونی چاہیے, آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے. ایک اور میں یہاں بات عرض کروں گا, کچھ دیر پہلے جو آپ کیمرہ مینز وغیرہ کی مثال بیان فرمائے تھے کہ جس بندے کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے اس سے پوچھنا. ایک تو یہ کہ ہمیں اتنا سینس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے ہم یہ مسئلہ کس سے شیئر کریں. شرعی مسئلہ ہے تو مفتی کے پاس جائیں گے, اگر طبی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگر اس کا برعکس کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے, نقصان ہونے کی صورت بہرحال موجود ہے. یہ ہے کہ ہم کسی سے حسن ظن رکھتے ہیں, یا یہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یار یہ ہمیں گائیڈ کر دے گا, ہم اس کے پاس چلے گئے. اب سامنے والا اگر اس چیز کو نہیں جانتا, وہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے, تو اس کو اپنی اٹکل پچوں سے کام نہیں لینا چاہیے کہ چلو آ گیا ہے تو اب خیر خواہی کر دو, نیکی کا موقع ہے تو کر دو. نیکی کب بنے گی جب آپ کو اس چیز کا علم ہوگا اور آپ اس کو درست معلومات فراہم کریں گے. اگر اٹکل پچوں سے کریں گے تو پھر یہ نیکی تھوڑی ہے, تو آپ اس کو مطلب الٹا مزید تکلیف میں مبتلا کرنے والا گویا کہ اسباب پیدا کر رہے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے, اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی معلومات کا, اپنے تجربات کا اس طور پر استعمال کریں کہ یار میں تو اس فیلڈ یا اس معاملے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن فلاں بندہ جو ہے نا وہ ماہر ہے, اس بندے کی طرف ریفر کیا جائے. جیسے ڈاکٹرز میں بھی ہوتا ہے کہ MBBS ڈاکٹر ہے, نارمل فزیشین ہے, اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے اور وہ ایکسٹریم لیول کا مسئلہ ہے, تو اب وہ خود اس پہ جو سنجیدہ اور ایماندار اور رحم دل ڈاکٹر ہوگا نا, وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا, وہ فوراً ہاتھ اٹھا لے گا, کہے گا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, فلاں سرجن کے پاس یا فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ میرے بھی کچھ تجربات رہے ہیں. تو ہمیں پھر اصل بندے کی طرف ریفر کرنا چاہیے. یعنی کسی سے اگر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا, کیونکہ جو مذہبی وضاحت کی آپ نے بات کی نا, میں جو مسکرا رہا ہوں مجھے ایک بات یاد ہے, جیسے ہمارا وزیر آباد ہے نا, تو وہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو اور بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں لاہور لے آ جاؤ, مطلب یہ اس کو لاہور لے جائیں, وہاں اس کا علاج ہو جائے گا. لاہور تو پھر مطلب لاہور ہے, پنجاب کا دل ہے, سبحان اللہ, اور کیا ہی میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یوں ریفر کر دینا چاہیے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. کسی جو کام نہیں آتا وہ بھلائی کے جذبے سے بندہ کرنے کے لیے نکل آئے تو یہ جذبہ تو ٹھیک ہے, بھلائی کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے بندہ بتا دے بھئی مجھے یہ نہیں آتا, یہ کام مجھے نہیں آتا, یہ معلومات مجھے نہیں ہے, یہ کیسے ہوگا مجھے پتہ, ابھی مجھے پتا تو نہیں ہے, چلو دیکھتے ہیں کرتے ہیں, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے.
تو کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کو ادھر جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں کہ جہاں سے یہ کیا ہو جائے گا مسئلہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس کی حضور مجھے سواری کی حاجت ہے, میری سواری کا جو جانور ہے وہ بہت تھک چکا ہے یا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو چکی ہے, تو مجھے کوئی متبادل سواری چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سواری تو میرے پاس نہیں ہے. تو فرمایا, اور آقا کریم علیہ السلام نے جو صحابہ کرام تھے ان کی طرف توجہ فرمائی, تو ایک شخص نے عرض کی حضور میں اس کی سواری کا بندوبست کر سکتا ہوں, یعنی کہ اسے متبادل کا انضام کروا سکتا ہوں, جو بندہ اس کو سواری دے سکتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر پھر ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی پر تعاون کرنے والا ہے نیکی کرنے والے کی طرح ہے, یعنی اس کی رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. تو بڑی اچھی ایک یہ سیرت مبارکہ سے ہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر کریں, نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی طرف رہنمائی کریں جو ایکسپرٹ ہے. یہاں پر غلطی سلمان بھائی عموماً کیا ہوتی ہے کہ اس کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا جاننے والا ہے یا وہ فلاں کا ایسا ہے. جیسے ایک وہ لطیفہ ہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے اگر سمجھا جائے تو اس کو, کہ ایک شخص وہ دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا, دو بندوں کا, کہتے اس کے دانت توڑ دو, ارے اس کے دانت توڑ دو. اس نے کہا تم دانتوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا دانت ٹوٹے گا تو میرے پاس آئے گا, میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں. تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ, لیکن اگرچہ ایک چٹکلا, لیکن سمجھنے کی بات کہ لوگ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. یا فلاں جگہ چلے جانا, پتا چلا وہ فلاں میں اس کا شیئر ہے یا فلاں اس کا کوئی جاننے والا ہے یا اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے, تو یوں نہ کیا جائے. آپ للہیت کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو اچھا مشورہ دیں یا اچھی جگہ بھیجیں کہ جہاں واقعتاً اس کی ہیلپ ہو جائے. سرکاری ہاسپٹل میں بعض اوقات بہت اچھا علاج ہوتا ہے. آپ نے اپنا کہا نا سلمان بھی, ہمارا جو شہر ہے حاصل پور, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو فوراً کہتے ہیں بہاولپور لے جاؤ. اور بہاولپور میں تقریباً جو ہاسپٹل ہے سرکاری بڑے ہاسپٹل ہیں اور بہت اچھی مطلب سہولتیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اب لازمی اسے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں پرائیویٹ جگہ پر بھیج کر بیچاروں کا لاکھوں کا نقصان کریں. سرکاری ہاسپٹل میں بھیجیں گے, وہاں کتنی اچھی اس کو میڈیسن ملے گی, دوائی اگر مل جاتی ہے, علاج اس کا اچھا ہو جاتا ہے, وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا. تو اسی طرح شرعی مسائل کے لیے بھی یہی ہے, کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو اس کو پھر صاحب علم کے پاس بھیجیں, مقرر کے پاس نہ بھیجیں کہ یہ مقرر اچھا ہے. اسی طرح کوئی عملیات کے میں بیچارہ پریشان ہے تو اس کو عامل کامل کے پاس بھیجیں, اس کو ایسے بندے کے پاس نہ بھیجیں جو اس کو مزید خراب کر دے. تیر تکا جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا بھائی, تیر تکا لایا ہے بندے نے بھی, ٹھیک ہے, یہ داد اپا لفظ بھی ایک استعمال کرتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگوں کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے. راشد بھائی نے بڑی اچھی بات کی, اور بندہ اپنی کیفیت بتا دے, جو ایکسپیرینس وہ بھی بتا دے اور کانسیکوینسز بھی ساتھ میں بتا دیں. سرکاری ہاسپٹلز میں واقعی بہت اچھا بعض اوقات علاج ہوتا ہے, اور بعض اوقات بولیں اکثر اوقات بولیں, لیکن اس کے کچھ یوں بولیں کہ چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, پھر رش کی وجہ سے بھی لوگ لائن میں نہیں لگنا چاہتے, لائن کے بغیر چاہتے ہیں ہمارا کام ہو جائے, یہ پھر الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو سرکاری ہاسپٹلز میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی بعض اوقات مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن جو علاج ہے وہ پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. ایکسپرٹ ہوتے ہیں کافی ڈاکٹر. اور پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے کلینک والے لوگ ہوتے ہیں, یہ سرکاری ہاسپٹلز میں بھی ڈاکٹرز جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ٹائم دیتے ہیں, اتھے آ جاؤ. بھئی یہ بھی نہ کریں, اتھے آ جاؤ, ادھر بندہ آ گیا تو اس کا علاج کر دیں. یہاں بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, فلان اتھے آ جاؤ, ذرا صحیح ہو جائے گا. وہ جو صحیح اتھے جا کے کرنا وہ اتھے ہی کر دیو جی. یہ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے, اور اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے, اور دیانت اور امانت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. جب میں یہاں علاج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے علاج کرنا چاہیے, اپنا گاہک بنانے کے لیے نہیں. ہمیں بھی یہ, میں بھی ایک دفعہ راشد بھائی اپنے بچے کو لے کر گیا تو مجھے بھی کہا آپ اس کو, وہ فلاں جگہ پر ہیں ہم, تو آپ فلاں جگہ آ جائیں, وہاں یہ کچھ ہو جائے گا. تو یوں اس طرح مشورہ دینے کی بجائے وہ پھر بندہ بعض اوقات پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ چلا بھی جاتا ہے, اور پھر اپنا یوں بولیے کہ یوں ایک لائن سیدھی کرنے کے لیے یہ کام بھی نہیں. تو یہاں بھی تو ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے نا, سرکاری ہاسپٹل میں ہے یا کسی بھی ہاسپٹل میں, تو سیلری تو مل رہی ہوتی ہے, پیسہ تو مل ہی رہا ہوتا ہے. ایسی بات. اور یہ
مہربانی والا معاملہ بھی ہونا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے، اور امانت دیانت کے اعتبار سے بھی جو چیز ہے اس کو پیش نظر رکھیں. رزق یاد رکھیں وہی ملنا ہے جو مقدر میں ہے. اب بندے کی مرضی ہے یہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے. لالچ کی پٹی آنکھ پر باندھ لے گا تو حرام بھی جمع کرتا جائے گا. تو یہ بندہ سوچ لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا میں اپنے جو ہے نا وہ ہاسپٹل پہ بیٹھ کے، جو ہاسپٹل میرا اپنا ہے اس میں میں بولوں گا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ آئیے گا، میں وہاں آپ کا علاج کر دوں گا، فری میں کر دوں گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. تو جب وہاں ادھر بیٹھ کے ادھر کا مشورہ نہیں دے رہے تو وہاں بیٹھ کے یہاں کا مشورہ کیوں دے رہے؟ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے. یعنی یہاں نیکی کا ذہن بنائیں، بھلائی کا ذہن بنائیں، خیر کا ذہن بنائیں، کر بھلا تو ہو بھلا. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ڈاکٹر جس طرح ہم ایک بات کر رہے ہیں، میڈیکل شعبے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خالی خیر خواہی نہیں ہے، رسپانسبلٹی ہے. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو دین کا مسئلہ صحیح بتانا جی یا صحیح روایت آپ کو سنانا یا قرآن کریم کی آیت کے تحت صحیح جو گفتگو ہے وہ بتانا، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنس نہیں ہے، صرف گائیڈنس نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ یوں کر لیجئے گا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے تو یہ ہم اس کے جواب دیں. دنیا میں کوئی جواب نہ بھی لے تو اللہ کو تو جا کے جواب دینا ہی ہے نا. تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، اور پلس ہمیں خیر کا ذہن بھی اپنا بنانا ہے. سلمان بھائی، ایک وہ جملہ کہا جاتا ہے نا، غموں کا ستایا ہوا، غموں کا مارا ہوا. تو کچھ بیچارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کے ستائے ہوئے اور ڈاکٹروں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. کافی عرصہ پہلے مجھے ایک معدے کی تکلیف ہوئی تھی. اولاً مجھے پتہ نہیں تھا وہ آپ ڈاکٹروں کے ستائے ہوئے ہیں یا ڈاکٹروں کے مارے ہوئے ہیں؟ میں مطلب ایک تلخ جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. تو مطلب صرف ایک ہی طبقے کو، صرف یہ ڈاکٹرز کی بات نہیں ہے، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور کم خرچے میں بھی علاج کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ اچھا مشورہ دینے، لیکن کم ہوتے ہیں. تو مجھے مسئلہ تھا، تو میں تقریباً کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں 4-5 ڈاکٹرز کے پاس گیا. سلمان بھائی، اگر بندے کو کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر جو مشورہ دیں گے تو ملتے جلتے ہونے چاہیے. ایک نے کہا کہ آپ کی پسلی جو ہے نا اس میں فریکچر آ گیا ہے، ایکس رے باقاعدہ اس نے کروایا، اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ پسلی ٹیڑھی ہے. بعد میں ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جب یہ پسلی ملتی ہے نا تو یہ ویسے ہی بینڈ ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کی وہ اس میں کچھ بال نہیں آیا، یہ قدرتی طور پر صحیح ہے. ایک نے کہا کہ آپ کے جو ہے نا وہ جو ہے نا یہاں پیچھے اپنا ریڑھ کی ہڈی کے پاس پتھری ہے. ایک نے کیا کہا، لیکن بعد میں علاقے کے ایک ڈاکٹر نے جب وہ ٹیسٹ کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کو معدے کا فلاں مسئلہ ہے. تو میرے مطلب ہزاروں روپے بھی لگے، اور انتہائی مایوس اور انتہائی بیزار، اور یوں کہیں کہ انتہائی بدظن ہوا میں کہ یار ڈاکٹر ہیں آپ کو مسیحا بنایا گیا ہے، اور آپ مطلب اپنے پیشے کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. صرف ڈاکٹرز کی نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. مطلب لائر کو دیکھ لیں آپ، دینی معاملات میں بعض اوقات وہ بندے کی علمی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن بیچ میں وہ ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، تو جس کا کام اسی کو سانجھے. خواہ مخواہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. درست فرمایا. نہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جب بات ہے تو یہ پوری ایک کمیونٹی کے اوپر بات، سب پر بات نہیں ہے. جی جب بھی بات ہوتی ہے، پرابلم ریز ہوتا ہے، تو جہاں ہے وہیں ہے، جہاں نہیں اچھے بھی بہت ہیں. ہمیں بھی تجربات ہیں. میرا بچہ بیمار ہوا، میں جو ہے نا وہ سرکاری ہاسپٹل میں گیا راشد بھائی، اور میرے بچے کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ مطلب وہ لے بھی لیا. ایسا نہیں ہے کہ میری وہاں کوئی جان پہچان والا معاملہ تھا، میں جو طریقہ پروٹوکول فالو کیا انہوں نے اور لیا، اور انہوں نے تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، آپ کا بچہ بہتر ہو جائے گا. یہ بات بھی بڑی تسلی والی ہوتی ہے. تو یوں ہو گیا. دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارا نام اچھے والے خانے میں آنا چاہیے، یہ ہم سب کو ذہن بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کالز دیتے ہیں، میسیجز دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
لاک قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع بھلائی پر مدد. میری ناقص عقل کے مطابق اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں برکتوں کا مجموعہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی بات فرمائی ہے آپ نے، بات کی ہے اور بالکل مکمل بات کی ہے آپ نے، اللہ برکت دے آپ. میں راشد بھائی ایک بات تھوڑا موضوع برابر کر دوں، یعنی بات جو لی ہے اس کو بیلنس کر دوں. ہمیں ایک مرتبہ ہاسپٹل مطلب جانا ہوا اور میں پروگرام کر رہا ہوں اور میرا یوں بولیں کہ ایمرجنسی طور پر مجھے مطلب اس کو سوئچ کر کے جانا پڑا. بڑی کریٹیکل کنڈیشن تھی اور مجھے کسی نے کہا فلاں ہاسپٹل میں چلے جاؤ. فلاں ہاسپٹل میں چلے گئے، ہاسپٹل میں گئے، ایمرجنسی میں گئے اور اب مجھے جو ہے نا وہاں کسی نے کہا یہ جو پرابلم ہے نا یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. تو مجھے کہا کہ یہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر یہ چیز صورتحال ریکور ہو جائے گی، آپ زیادہ ٹینشن میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، لیکن جب بندہ اپنے مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ویسے ہی ہلکان مطلب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جو ڈاکٹر مجھے وہاں وہ ایمرجنسی میں وہ مجھے بولے وارڈ میں شفٹ کریں جی، وارڈ میں شفٹ کریں جی، اتنی جلدی نہیں کر سکتے، اتنی دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتے. ہم جو ہے نا وہ جہاں شفٹ ہونا تھا وہاں شفٹ ہو گئے. ڈاکٹر جب جو ہے وہ جس کی ذمہ داری تھی وہ راؤنڈ پر آیا نا، انہوں نے مجھے کہا آپ گھر جائیں اور مجھے کہا نیچے ریسیپشن پر جا کر نہیں بتانا کہ میں نے آپ سے کہا ہے آپ گھر جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا مریض جو ہے نا یہ ابھی اسٹیبل آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے کہا جی لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ اسٹیبل ہو رہا ہے اور یہ ود ان 2-3 آورز میں تقریباً نارمل ہو جائے گا یہ. تو آپ یہاں بل بھرنے کی بجائے آپ کیا کریں، آپ چلے جائیں. یعنی آج بھی مجھے اچھا میں نے جب جا کے بولا پیسے جو ہم نے جمع کروا دیے ہوئے تھے وہ تو انہوں نے ہمیں واپس نہیں ملے. شیر کے منہ میں گیا ہوا لقمہ اور کسی کی جیب میں گئے ہوئے پیسے یہ واپس نصیب سے ہی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یوں یعنی اب میں تو شکر، وہ کہتے ہیں جان بچی 100 لاکھوں پائے. جی انہوں نے ہمیں کہا کہ نیچے، مجھے آج بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے اور میں ابھی ان کی بات کر رہا ہوں اور میرا دل ان کو دعائیں دے رہا ہے. واہ، یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے یہ راشد بھائی، ایسا ہی ہے، ساری زندگی کے لیے اچھا امپیکٹ بھی ہے. جب وہ یاد آنا ہے ساتھ میں دعا نے خود بخود آ جانا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یوں ہی ہوا معاملہ اللہ کی رحمت سے. تو انہوں نے کہا آپ جائیں، یہاں رہنا ہے آپ نے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ یہاں آپ کو رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی اور ٹریٹمنٹ کرنا ہے نہ کسی کچھ اور کرنا ہے. جو تھا وہ ہو گیا اور جو یہ ہے وہ بس یہ دوائی ہی ہے، اس کے علاوہ نتھنگ، مطلب ایلس اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آبزرویشن میں نہیں ہے، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں. آپ جائیں. اس طرح کے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اللہ ان کو ایسوں کی اللہ کثرت فرمائے اور ان پہ رحمت کا سایہ رکھے. اور جو کسی کا بھلا کرتا ہے اس کا بھلا، پھر جو اللہ کے نام پر کسی کا بھلا کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ کی مدد کو اور تائید کو اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے، ملا رہا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اکبر، اللہ. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہے گا. تو اللہ ہمیں مددگار بنائے، آمین. کال لیتے ہیں، اور اچھائی کا مددگار بنائے، بھلائی کا مددگار بنائے، یہ بہت ضروری ہے. کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری، ہم مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. راشد بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگ بھلائی پر مدد کر کر لوگوں کو جتا رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کری ہے اور مدد کری ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ لوگوں کو کے ساتھ بھلائی اور مدد کرنا اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. آج کل تو لوگ لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے بھلائی اور مدد کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. 2 راشد ہیں ہمارے پروگرام میں. سوال آپ نے کس راشد سے کیا ہے؟ فصل ممیز ذکر نہیں کی انہوں نے. ہاں جی،
لیکن آپ بتا دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ان کو آسانی ہو. فصل ممیز کیا کیا؟ ایک راشد علی ہیں اور ایک راشد نور ہیں. اور ایک اور بھی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی رمضان میں، تو ایک اور بھی فصل ممیز مجھے ملی ہے. ماشاءاللہ یہ حافظ ہے اور میں غیر حافظ ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. یہ بھی ایک بات. ویسے آپ کے دیکھیں اگر میں ماں بہل امتیاز اگر بیان کرنا شروع کروں نا، آپ تو ابھی ایک بیان کر رہے ہیں، میں 6 اور بیان وہ کر سکتا ہوں. آپ کے عید کے پروگرام میں کافی عرصہ پہلے میں ان کی برتری تسلیم کر چکا ہوں. اللہ چلے آباد. اللہ ہماری محبت میں سلامت رکھے. جی جواب دے رہے ہیں راشد بھائی، آپ جواب دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو انہوں نے کہا نا لوگ اس لیے مدد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں، تو ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ مدد اس لیے کر رہے ہیں لوگوں کو جتائے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، مدد تو کر دی لیکن کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کو بعد میں بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو نا. اب بیان کرنے والا بس یہ دیکھ لے کہ آپ مدد اللہ کے لیے جب آپ نے کی ہے نا تو پھر آپ اس کو بیان نہ کریں. اچھا بعض اوقات بیان کرنا سلمان بھی ضروری بھی ہوتا ہے. بیان کرنے کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب مل رہی ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب مل رہی ہوتی ہے. اور دوسری چیز کہ آپ دوسروں کے بارے میں جب فیصلہ کرتے ہیں نا، یہ برائے کرم نہ کیا کریں کہ لوگ اس لیے کرتے ہیں. بھئی یہ دیکھ لیں میں کس لیے کرتا ہوں، واہ میں کس لیے کرتا ہوں. لوگ کس لیے کرتے ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ جج نہ بنے، آپ اپنا بس وہ رکھیں کہ میں کس لیے کرتا ہوں. عموماً ہوتا ہے کہ اپنی باتیں نا، اپنی خامیاں، اپنی عادتیں یہ بعض اوقات لوگوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں، حسن ظن رکھیں، اللہ سے عافیت کا ہی سوال رکھیں. لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ بتانا ضروری ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ فرد جو ہے نا وہ نومینیٹ نہ ہو، مجہول انداز میں اجمالی طور پر بیان کر دیا جائے. اور جو احسان جتانے والا ہے وہ ذرا غور کرے کہ میں نے احسان کیا کیوں تھا. بندہ مومن ہونے کے ناطے میں نے دوسرے مسلمان کی مدد جو کی تھی، احسان کیا تھا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. اور وہی رب بیان فرماتا ہے، اسی رب کے بیان کردہ احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب نیکی میں دکھلاوا کرتا ہے اور انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی کر کے احسان کر کے اس کو پھر اذیت دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو وہ نیکی اس کی برباد ہو جاتی ہے. تو ایک طرف نیکی کر رہا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کو پانے کے لیے، اور ساتھ میں احسان جتا کر اس ثواب کو ضائع کرنے والے اسباب پیدا کر رہا ہے. تو اگر واقعتاً نیکی مقصود ہے، رب کی رضا مقصود ہے، للہیت مقصود ہے، تو پھر اس طرح کے کام انسان نہیں کرے گا. جس طرح انسان اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی پراپرٹی کو ضائع ہونے والے اسباب سے بچاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی نیکیوں کو بھی ضائع ہونے والے اسباب سے بچانا چاہیے. مرحبا. کالز بھی لیں گے، میسیجز بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. منڈی بہاؤ دین سے میسیج ہے جی، سید بابر علی صاحب کا میسیج ہے یہ، شاہ صاحب کا. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، یہ کلام سنا ہے. مرحبا سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی آپ کو پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ آپ دن دگنی رات چگنی مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعا کے ترقی کیا کیا مل سکتی ہے سلمان بھائی جی؟ اور ترقی کیا کیا، دن دگنی رات چگنی، اور کیا کیا ترقی مل سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیں ترقی دینے والا جانے جی اس نے کیا کیا دینی. جو وہ مہربانی فرمائے بس وہ عطا کرتا جائے. جس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، جس طرح میں ہے اس طرح عطا کر دے. ہم تو کاسا پھیلائے کرم کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں. آپ کچھ فرمانا چاہیں تو کلی اختیار ہے. نہیں، میں اصل میں کالر کا میں نے کہا تھا، اس نے کال کرنے والے نے جو کہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو، یہ چاہتے ہوں کہ سلمان بھی اس جگہ پر آئے تو ترقی ایک شاید وہ ہوگی. نہیں، مجھے لگتا ہے یہ بلینک چیک ہے. اچھا ہاں جی، علم میں ترقی، عمل میں ترقی، مطلق رہنے دیں، مطلب مطلق عموم ہے اس کے نہیں. اصل میں مدنی چینل کا خاص انہوں نے اسپیسیفک کہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کر رشک ایک یوں بہت رشک آتا ہے کہ پیر صاحب کے سامنے بھی ماشاءاللہ آپ ہوتے ہیں. جو سب سے بڑی ترقی ہم اتاریوں کے لیے اور موجودہ دور میں جو کسی بھی ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے، قبلہ نگران شورا کی ماشاءاللہ نظر عنایت ہے، شہزادہ حضور جانشین امیر اہل سنت کی نظر عنایت ہے. اور اللہ پاک ان بزرگوں کے ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. حاجی رکن شورا جو یوں سمجھے کہ دل کی ٹھنڈک، خاص طور پر حاجی شاہ صاحب ماشاءاللہ، اور اس طرح اور ہمارے اراکین شورا ہیں. یا تو یہ میرے خیال میں تو میں اس لیے تھوڑا سا ہوا تھا کہ اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے، مزید اللہ برکتیں دے، بزرگوں کی نظر میں رکھے. دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے،
یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. سبحان یہ ان شخصیات کی، ان بزرگوں کی مہربانی انہوں نے قبول فرما رکھا ہے، ورنہ اپنے تو کیا ہے من نانم کے مندانم. اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور خیر و عافیت اللہ عطا فرمائے. جس کریم نے دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے وہ مہربانی فرما کے ہمیں آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے اور ہمارا بیڑا پار لگائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ ہمیں جو ہے وہ سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ پاک سے ہمیشہ خیر کا سوال کریں. اور جو ہے نا وہ پروگرام کے عنوان پر جو ہے ہم واپس آئیں گے. بھلائی پر تعاون اور مدد، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. یہ تو کرنا ہے، اور نہ کرنے والا کام کیا ہے؟ برائی کا فیسیلیٹیٹر نہیں بننا. میں چاہوں گا عمر فیاض بھائی آپ یہ بتائیے کہ برائی میں بعض اوقات بندہ کہاں کہاں تعاون کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل، برائی کے اندر تعاون کرنے سے بھی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں منع کیا گیا ہے. آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو ایک ڈیجیٹل دور ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ فلمیں پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے تو میں بھی جو ہے وہ تمہیں شیئر کر دیتا ہوں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو چونکہ گیدرنگ ہماری آج کل بعض اوقات اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ گیدرنگ کے اندر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مختلف OTT پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ کریں گے تو ہی آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا استعمال بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز ہوتا ہے. اب کسی بندے کو کوئی راستہ یا کوئی طریقہ کار پتہ لگ جاتا ہے کہ اس جگہ پر پیمنٹ کیے بغیر آپ کس طرح اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ اپنے مختلف دوستوں کو شیئر کرے گا کہ جناب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فلاں جگہ کی جو فلم ہے وہ آپ فری میں اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ برائی کے اوپر تعاون کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس شخص کو برائی کے اوپر اس شخص کا تعاون کر رہے ہیں. تو ظاہر اس چیز سے شریعت مطہرہ کے اندر گناہ، جی بات پوری کیجیے. جی منع کیا گیا، یہی بات میں کر رہا ہوں. جی گناہ وہ کرے گا جی، اور وبال اس کا مجھ پر پڑے گا. جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ رستہ کس نے دکھایا ہے؟ ہم نہیں بتایا ہے. یہ بھی ایک مثال جس طرح دی ہے بڑی اہم اور موجودہ حرام دور کمانے کی صورتیں سلمان بھائی، حرام کمانے کی صورتوں پر رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، بچوں کو غلط راستے کی طرف لے چلے گئے، دوستوں کو غلط راستے کی طرف چلے گئے، اس کو غلط لوگوں سے ان کا لنک کروا دیا. اور اسی طرح کاروبار کرنے کے حوالے سے، مطلب ایک لوگ جیسے عام طور پر کہتے ہیں یار جب تک جھوٹ نہیں بولو گے بھی چلتا نہیں. اللہ کے بندے، کس نے آپ کو کہا جھوٹ سے کاروبار نہیں چلتا؟ اس کے اندر کئی ناجائز چیزیں شامل. جھوٹ سے کاروبار چلتا ہے یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، یہ پوائنٹ یہ نا، آپ نے کہا جھوٹ سے کاروبار نہیں چلتا، یہ کس نے کہا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ سے کاروبار نہیں چلتا بھائی، بیڑا ہی غرق ہوتا ہے. آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں ہو جائے گا. برکت چلی جاتی ہے، قسمیں کھانے سے برکت چلی جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے، دھوکہ دینے سے برکت چلی جاتی ہے. آپ جیسے میں اگر آپ کو مثال دوں گا نا ایک دو، تو شاید کتنے سارے آپ اپنے واقعات بھی سنا سکیں. پھل لینے کے لیے گئے تو اس طرح کی جو چیز اس کو سکھائی کس نے کہ اچھے پھلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے پھل بھی ڈالنے ہیں. سبزی لینے کے لیے گئے تو باسی سبزی ساتھ میں آپ نے دے دینی ہے، چکنی چپڑی باتیں کر کے. یاد آ رہی چیزیں کئی مرتبہ اس طرح کی مطلب ہوتا ہے. یہ تو مجھے یاد نہیں آ رہی، جو بھی سبزی جس نے خریدی ہوئی ہے اس کو ہم تو خریدتے بھائی، آپ اگر نہیں خریدتے سبزی ہو یا پھل ہو، میں تو اگلے دن میں نیمبو جو ہے وہ خرید کے لایا ہوں، اور مجھ سے وہ باتیں کر رہے ہیں. جی یعنی ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، دوسرا بندہ نیمبو جو ہے وہ نکال رہا ہے. اچھا میں نے دیکھا کہ وہ نیمبو جو ہے نا وہ چن کے نکال رہا ہے، تو میں نے حسن ظن رکھا کہ یہ اچھے نیمبو جو ہے وہ اچھے نیمبو جو ہے وہ نکال رہا ہے. لیکن جب میں مطلب وہ لے کے گھر پہ آیا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ یہ آپ اب اس کو سکھایا کس نے ہوگا سلمان بھی؟ یہ نا اس کو سکھایا کس نے؟ یہ وہ جو مجھ سے باتیں کر رہا ہوگا اسی نے سکھایا ہوگا. سلمان بھی جب کاروبار اس نے شروع کیا ہوگا نا نیا، اس وقت اس کو نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا. یہ ساتھ میں جو کام کرنے والے ہیں یا جس کے پاس اس نے کام کیا ہوگا وہاں سے اس نے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی. یہ وہاں سے چیزیں سیکھی ہوں گی. گاڑی پنچر ہوگی تو وہاں پر آپ جب پنچر لگوانے گے تو ساتھ میں اس نے ایک دو اور پنچر لگوا کر اس نے کہا ٹیوب ہی نہیں ڈلے گی جناب. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ ایک پنچر تو وہ ہے جو روڈ سے لگا ہے، اور دو پنچر وہ ہیں جو وہ پانی کے اندر اس نے جو ٹیوب مطلب ڈالی ہے، ٹیوب جو ہے، اور پھر جو نکالی ہے. اور آپ دیکھیں 3 4 جگہوں سے بلبلے نکلتے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں، اور پھر 3 پنچر ہیں، 2 پنچر ہیں. یوں مطلب اس کو ایک پنچر پر تو بعد ہی کمی جو ہے نا وہ ملتی ہے. جی 2 3 پنچر تو مطلب یوں بولیں کہ
وہ نکال ہی دیتے ہیں. اب دیکھیں ہر بندے پر بدگمانی بھی ہم تو نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بائک پر ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ 3 پنچر آ گئے ہیں. یہ تھوڑی غور طلب بات ہے. اس کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بالخصوص جو بائک استعمال کرتے ہیں وہ بتائیں کہ عمر فیاض بھائی، راشد بھائی، کیونکہ نہ راشد علی بھائی کے پاس بائک ہے نہ میرے پاس ہے، ہم تو پیدل لوگ ہیں. راشد بھائی بھی پیدل ہیں، میں بھی پیدل ہوں الحمدللہ، بائی فٹ. اللہ ثانیہ اللہ نے سوارا پاؤں سلامت رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب ٹائر کے اندر سے ٹیوب نکال لیتے ہیں نا، اس کو یوں ایسے زور سے کھینچ کے نکالتے ہیں کہ جو اندر پہلے سے کوئی کیل یا کوئی چیز پھنسی ہے تو وہ اس کا وہ سوراخ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پنچر کے قابل رہتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پھٹ گئی ہے. اچھا پھر بعض اوقات ان کو نکالنے کی ایسی ٹرک ہوتی ہے کہ بالخصوص جو اس کی پن ہوتی ہے نا جہاں سے ہوا بھرتے ہیں، اس کے آس پاس سے وہ اس کو اس طرح ڈیمیج کرتے ہیں کہ بولتے ہیں بھئی یہاں تو پنچر لگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ان کو پھر ٹرک ہوتی ہے بعضوں کا جو جوڑ ہوتا ہے، وہ جوڑ کی پوری ایک لائن چل رہی ہوتی ہے، وہ جوڑ سے اس کو ایسے پنچر کریں گے، بولیں گے یہ جوڑ تو بن ہی نہیں سکتا، ہم بنا دیں گے، تھوڑا آگے جانے کے بعد پھر پنچر ہو جائے گا. تو ان کے پاس طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، اور پھر وہی چیز جو 300 400 450 روپے میں چیز ہو جاتی ہے. اب پتہ ہے کہ اس بندے کا ٹائر کھلا ہوا ہے، یہ بندہ پریشان ہے، یہ بندہ کہاں دوسری ٹائر کی ٹیوب لینے بھاگتا پھرے گا. اب وہ چیز اس کو 600 700 روپے میں دی جا رہی ہوگی. تو یہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. چاند رات میں عید کے موقع پر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ مہنگے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بیچارے سامنے مجبور بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. جو کر رہا ہے یہ کام وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور سوال اس کے اوپر ہے جس نے یہ سب کچھ سکھایا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے نو نہ مارو، جھوٹے دی ماں نو مارو. یہ ایک مطلب بات نکلی ہوئی ہے. اس کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس ماں کو ہی مار دیں، مطلب لفظی محاورتاً بات، یعنی جو روٹ کاز ہے نا، اس روٹ کاز کا کیا کیا جائے، اس کا حل کیا جائے. اس کو جب تک سبب ختم نہیں ہوگا، جو ریزن ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو آگے معاملہ چلے کہ ختم جو ہے وہ کیسے ہونا ہے. تو روٹ کاز کو درست کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے. تو جس نے یہ سب کچھ پنچر لگانے والے کو سکھایا ہے، اس نے اس کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگایا ہے. کیوں ایسے کام کر رہے ہیں غلط؟ یعنی آپ دیکھیں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. حرام کی جس طرح بتائی، رشوت کا رستہ بتا دیں گے، رشوت اتنے پیسے دو کام تمہارا ہم کروا دیں گے. اگر آپ پیسے دے کے آپ کام کروا سکتے ہیں تو آپ ویسے ہی کام کروا دیں، اور اگر ویسے نہیں کروا سکتے تو رشوت دینے کا مشورہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اور وہ بندہ جس کو آپ کو پتا ہے میں پیسے دوں گا اور یہ کام کر دے گا، اس کو آپ سمجھائیں یار کیوں اپنے رشوت لے کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. عیش تمہاری اولاد کرے گی پیچھے، اور قبر میں تو سزا تم نے بہت نہیں، آگے جا کے بھی جواب تم نہیں دینا. اولاد تو موج کرے گی پیچھے. باپ جائیداد بنا کے چھوڑ گیا، بینک بیلنس چھوڑ گیا، پراپرٹیاں چھوڑ گیا، دکانیں چھوڑ گیا پیچھے. اولاد کیا کرے گی؟ وہ عیش کرے گی. عیش بھی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پہلے تو لڑے گی، پھر عیش کرے گی. چلو عیش کرے گی، اور جو وبال ہے وہ تو بندے کے اوپر ہے نا. تو کیوں حرام جمع کریں؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سہولت کار. جی یہ ایک دین کا حسن ہے کہ جس طرح، اور اصول ہے، باقاعدہ ضابطہ ہے، جو شروع میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ سنی کہ جس طرح نیکی کرنا اچھا کام، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا بھی اچھا کام اور خود نیکی ہے. تو جس طرح گناہ کرنا برا ہے، اسی طرح گناہ کی طرف رہنمائی کرنا اور اس کے لیے مواقع فراہم کرنا یہ بھی جرم اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں گناہ کو برا کہا گیا وہاں گناہ کے سہولت کاروں کی بھی مذمت کی گئی، جیسے کہ وہ افراد جن پر لعنت کی گئی اور جن کے لیے احادیث مبارکہ میں انتہائی سخت حکم بیان کیا گیا. قرآن مجید میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جس طرح جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا یہ برا ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا گواہ بننا اور ظلم کی حمایت کرنا، ظالم کی پشت پناہی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو حج و عمرے کے احکام ہیں کہ جب بندہ محرم ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں تو کئی چیزیں اس پر ممنوع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر شکار کرنا اس کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے. اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. وہاں آپ نے یہ بھی مسئلہ پڑھا ہوگا کہ جہاں شکار کرنے کی ممانعت ہے وہاں پر شکار کی طرف رہنمائی کرنے، اشارہ کرنے والے کہ وہاں فلاں مقام پر جانور موجود ہے یہ بھی ممنوع ہے. اس کو وہ ہتھیار دینا جس سے وہ شکار کرے گا اس کی بھی ممانعت ہے. تو جس طرح نمازی کو وضو کروانے کے لیے پانی دینا ثواب، اسی طرح ظالم اور قاتل کو ہتھیار تھمانا یہ بھی جرم ہے. اور یہ بھی سود والے کا جس طرح کہا گیا نا، سود کھانے والے پر اگر لعنت ہے تو سود ہی اس کے لیے معاونت کرنے والوں پر بھی
بیان کیا گیا. لعنت کا حکم ہے. لکھنے والا، گواہ بننے والا، مطلب یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے والا اللہ کی پناہ ہے. تو یہ برائی کا سہولت کار مت بنے. بد اخلاقی کی طرف ایک بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو یہ یاد رکھیں وہ بھی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اور یہ بھی اپنی آخرت اور دنیا برباد کر رہا ہے. یہ بچ نہیں پائے گا اس سے. اللہ کی پناہ ہے. یہ اس طرح کے کام بھی جو ہے وہ نہیں کرنے. اخلاق باختہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور بد اخلاقیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بے شرمیوں والے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور دوست آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں مل کر یاد رکھیے، جہنم کا رستہ، آخرت کی بربادی والا رستہ یہ چل رہے ہیں، نہیں چلیں اس پر. بالکل ہم کسی غلط کام میں، کسی بےہودہ کام میں، کسی بے شرمی والے کام میں، کسی بے حیائی والے کام میں، کسی اخلاق باختہ کام میں، کسی بد اخلاقی والے کام میں ہم قطعاً کسی طرح کی کوئی سہولت کار بھی نہیں بنیں گے، فیسیلیٹیٹر بھی نہیں بنیں گے، اس پر کسی کو مشورہ بھی نہیں دیں گے، اور اس کام کرنے میں کسی کی مدد بھی ہرگز نہیں کریں گے. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، بھئی یہ ہماری لائن ہے، یہ ہم نے کراس نہیں کرنی. اور جو غلط سمت میں جا رہا ہے اس کو اپنے تئیں روکنے کی کوشش کم از کم ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی اور بھلائی پر ہی ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور بے حیائی اور گناہ والے کاموں پر اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے